کیا حال چال ہے آپ کا؟ انشاءاللہ آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ آج ہم جس نیو ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے چکن سٹیم روسٹ، یعنی کہ ہم چکن کو سٹیم بھی کریں گے اور روسٹ بھی کریں گے، اور یہ بہت جوسی اور بہت سافٹ اندر سے ہوگا، اور انشاءاللہ بچے اور بڑے اس کو بڑے شوق سے کھاتے بھی ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ گھر کے سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں، کوئی اس میں ڈبے والا مسالہ نہیں استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر کہ میں نے چکن کو اچھے طریقے سے دھو کے چھری کی مدد سے اس کے اوپر کٹ لگا لیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ چکن کے اچھے طریقے سے دھو کے آپ اس کو اس طریقے سے کٹ لگا لیجئے، 2 سے 3 بڑے بڑے سائز کے کٹ لگا لیجئے، ٹھیک ہے۔ کٹ لگانے کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں مسالے میں۔ خشک مسالہ جات میں نمک، مرچ، ہلدی، سوکھا دھنیا اور کالی مرچ شامل ہے۔ سمپل انگریڈینٹس ہیں، اور آپ اپنی مرضی سے اس میں زیرہ اس کو بھون کے اور اس کو لگا سکتے ہیں، لیکن یہ بہت سمپل، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ نمک، مرچ، ہلدی، سوکھا دھنیا اور کالی مرچ کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں۔ بہت اچھا سمپل اور بہت رچ ٹیسٹ اس کا آتا ہے، تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اور آپ اس میں، چونکہ میرے پاس اس ٹائم 6 عدد یہ لیگ پیس اور 3 لیگ پیس اور 3 جو ہیں وہ یعنی کہ سینے کے جو چکن کے پیس ہے وہ موجود ہیں، تو اس کے ساتھ جو مسالہ جات ہم حسب ذائقہ نمک اور مرچ استعمال کر رہے ہیں، 1 سے 1.5 چمچ جو ہے وہ آپ نمک استعمال کر سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے۔ اگر آپ نے ہلکا رکھنا ہے تو ہلکا نمک اور مرچ استعمال کریں گے، اگر تیکھا تھوڑا سا زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ استعمال کیجیے گا۔ یہاں پر میں نے 1.5 چمچ نمک، 1.5 چمچ سرخ مرچ اور بھر کے 1 چمچ جو ہے وہ کالی مرچ، 1 چمچ سوکھا دھنیا اور 1 ہی چمچ ہلدی کو کوانٹٹی کے حساب سے لیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر۔ اس کے ساتھ لہسن اور ادرک کا جو پیسٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کچھ لوگ اس کو بھی ڈبے والا خشک استعمال کرتے ہیں، لیکن لہسن اور ادرک کا جو پیسٹ ہے یہ بھی گھر کا بنا ہوا ہے، گھر کا بنا ہوا ساری چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس ریسیپی میں گھر کی ہی چیزیں استعمال کیجئے، ڈبوں کے مسالہ جات سے پلیز پرہیز کیجئے۔ اس کے علاوہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو گھی نظر آ رہا ہے، جو ہم نے 2 چمچ لیا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے جب آپ اس کے اندر اس کو ڈالیں گے، چونکہ یہ ڈرائی ہوتا ہے، تو جو ہی آپ اس کو سینے کے چکن پیس کے اندر جب یہ تمام گھی ڈلے گا، آئل ڈلے گا، تو اس کا بہت اچھا ایک ٹیسٹ آئے گا اور یہ بہت خشک نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ 2 بڑے سائز کے ہم لیمن استعمال کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ آئیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ جو ہے وہ بال کے اندر ڈال لیا ہے اس طرح، اور اس کے بعد میں اس کے اندر یہ تمام مسالہ جات جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اور چکن اور تمام خشک مسالہ جات ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈالنے جا رہی ہوں لہسن اور ادرک کا 1 چمچ، جو میں نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا گھر کا بنا ہوا، یہ میں فریش اس کو میں نے یوز کیا ہے، آپ وہ بھی ڈالیں۔ اس کے علاوہ آپ 2 چمچ جو ہے وہ گھی جو ہے وہ ڈالا ہے میں نے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ لیمن کو ہم سکویز کر کے ڈالتے ہیں۔ جی ویورز، ہم نے تمام چکن، خشک مسالہ جات، نمک، مرچ، ہلدی اور لہسن اور ادرک اور تمام یہ جو لیمن کا جو جوس ہے وہ اس کے اندر ڈال کے ہم اب ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے لگے ہیں۔ جی اب یہ چکن اور تمام مسالہ جات، لیمن کو ہم نے ہر چیز کو اس کے اندر آئل کو ڈال لیا ہے، اب ہم اس کو مکس کرنے جا رہے ہیں، اور مکس کرنے کے لیے آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ اس کے جو جتنے بھی کٹ لگے ہیں اس کے اندر اس کا تمام چیزیں جو ہیں وہ مسالے کو اچھے طریقے سے آپ نے اندر مکس کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ صرف ایک جگہ پر لگا رہے، اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ پر اس کو لگانا ہے۔ تو پھر لگانے کے بعد آپ نے اس کو فریج کے اندر کم از کم جو ہے وہ 24
گھنٹے یعنی کہ 24 آور جو ہے آپ نے اس کو لازمی رکھنا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے ایک ایک کٹ کے اندر ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں مسالہ کو، تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کا فلیور جو ہے مسالے کا وہ اس کے اندر آ جائے۔ یہ دیکھ لیجئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپنی اسکرین کے اوپر۔ تو اسی طرح ہم تمام جتنے بھی یہ پیس ہیں ان کے اندر لگا لیں گے اور اس کو فریج کے اندر اوور نائٹ چھوڑ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ہم اس کو سٹیم بھی کریں گے اور ہم اس کو فرائی بھی کریں گے، اور ہمارا جو ہے وہ چکن سٹیم روسٹ تیار ہو جائے گا، اور اس کی پھر ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے اور نیکسٹ پروسیجر ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ جی ویورس، یہ جو مسالہ چکن کے اوپر ہم نے میرینیٹ کر کے اس کو فریج کے اندر رکھا تھا، یہ اوور نائٹ جو ہے وہ اندر پڑا رہا ہے، اور اب ہم اس کو اوور نائٹ یہ اچھے طریقے سے اوور نائٹ پڑے ہونے کی وجہ سے اچھے طریقے سے جو مسالہ ہے چکن کے اندر اچھے طریقے سے آبزورب ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اس کو جو ہے فرائی کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے، اور پھر بعد میں آپ کو اس کا پروسیجر بتائیں گے، دین اس کو ہم اسٹیم دیں گے۔ لیکن ابھی ہم اس کو فریزر سے ہم نے نکالا ہے اور باہر تھوڑی دیر رکھا ہے اور یہ نرم ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو فرائی کرنے جا رہے ہیں آئل کے اندر۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے، کڑھائی کے اندر میں نے آئل ڈال دیا ہے، آئل کو گرم کیا ہے، اور اس کے اندر اپنا چکن کا ایک ایک پیس جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اور اس کو فرائی کرتی جا رہی ہوں۔ اور آپ فرائی کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اچھے طریقے سے بہت میڈیم آنچ پہ آپ نے رکھنا، بہت ہائی فلیم پہ نہیں کرنا، یہ نہ ہو وہ اوپر سے تو اچھے طریقے سے براؤن ہو جائے بٹ نیچے سے اندر سے کچا ہو۔ تو آپ نے لیکن اسٹیم سے بھی یہ بہت اچھا کوک ہو جائے گا۔ اچھا سا فرائی ہو رہا ہے، اس کو پیس کو لائٹ سا براؤن کلر آ جائے، اس کے اچھے طریقے سے مسالہ جو ہے وہ سارا پک جائے آئل کے اندر، تو پھر ہم اس کو اسٹیم دیں گے۔ اور یہ دیکھیں کچھ پیسز جو ہیں ہم نے فرائی کر کے رکھے ہیں، اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا لائٹ براؤن گولڈن سا کلر آیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا یمی لگ رہا ہے۔ اس کا بالکل پرفیکٹ جو ہے وہ مرچ مسالہ ہے، بہت اچھا اس کو لگا ہوا ہے۔ تو اوور نائٹ ہونے کی وجہ سے یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ سارے پیسز کرنے کے بعد میں آپ کو پھر اس کا ریویو دکھاتی ہوں۔ جی ویورز، اب آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو ہم لوگوں نے چکن تھا اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیا ہے، اور یہ فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال دیا ہے۔ اب ہم اس کو سٹیم دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو دیچکی میں بھی بنا سکتے ہیں، چاہے تو پریشر کوکر اگر آپ کے پاس گھر میں موجود ہوتا ہے ہر کسی کے پاس تو آپ پریشر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت جلدی ہو، مہمان آئے ہوں تو صرف آپ نے اس کو پریشر کوکر لگانا ہے اور ودن 5 منٹس آپ کا چکن سٹیم روسٹ ریڈی ہو جائے گا۔ دیچکی میں بھی ہارڈلی 5 to 7 منٹ لگتے ہیں۔ چکن آپ کو پتہ ہے بہت جلدی ٹینڈرائز ہوتا ہے، اور اوور نائٹ مسالہ لگا ہوا ہے تو بہت جلدی بن جائے گا۔ اینی ہاؤ آپ دیکھیں کہ پریشر کوکر کے اندر میں نے اس کو جو ہے وہ پانی لے لیا ہے، 1 سے 1.5 گلاس میں نے پانی ڈالا ہے، اور پھر اس کے یہ اوپر میں نے ایک سٹینڈ رکھا ہے۔ سٹینڈ اس لیے رکھا ہے، اس کے اوپر ہم ایک پلیٹ رکھیں گے۔ اور جی ویورز، ہمارا چکن جو ہے وہ ہم اس کو سٹیم دینے جا رہے ہیں۔ میں پریشر کوکر کے اندر دے رہی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو آنچ ہے وہ پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ 2 منٹس کے لیے جو ہے وہ ہائی فلیم پہ رکھیں گے، تاکہ وہ جو ہے وہ اندر بھاپ بن جائے، سٹیم بن جائے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو 0 پہ آپ کر دیں گے، 0 سے تھوڑی سی زیادہ اور میڈیم سے کم، یعنی کہ آپ کریں گے تو بہت اچھا 5 to 7 منٹس کے اندر آپ کا چکن جو ہے بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے گا۔ پھر ہم اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ویورز، یہ ہمارا سٹیم روسٹ بالکل ریڈی ہے، چکن سٹیم فرائی روسٹ بالکل ریڈی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک بہت یمی لگ رہا ہے، اچھے طریقے سے یہ بالکل ٹینڈرائز ہو چکا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہے، اندر سے جوسی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے یہ بن چکا ہے۔ اس کی خوشبو بھی بہت آ رہی ہے۔ آپ اسے دھنیے کی چٹنی کے ساتھ، پودینے کی چٹنی، رائتے کے ساتھ پیش کریں، نان کے ساتھ آپ اس کو کھائیں اور انجوائے کیجئے، اور بچے اس کو کیچپ کے ساتھ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔